السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانیوں کے اس چینل اسٹوریز ود شاہ صاحب کے ساتھ حاضر ہیں۔ کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم کہانی میں پہنچے تھے جہاں پر ہمارا ہیرو ایک گھر میں پہنچ چکا تھا۔ اس گھر کے لوگ اس کو اپنے ایک عزیز کا ہم شکل سمجھ رہے تھے اور اس کو یہ ماننے پر مجبور کر رہے تھے کہ وہ یہ مان جائے کہ وہ سرفراز ہے، جبکہ مسعود ان کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ سرفراز نہیں ہے۔ جب وہ یہ نہیں مانتے تو بحالت مجبوری مسعود جو ہے سرفراز کی جگہ وہاں پر بہت ہی مہذب طریقے سے رہنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اچانک ایک دن اسٹوری کا کلائمیکس آتا ہے اور سرفراز کو پولیس موبائل میں گھر میں لاتی ہے۔ سارے گھر والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ سرفراز کو دیکھ کر ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دونوں ہم شکل، ان میں سے اب سرفراز کون ہے اور مسعود کون ہے۔ سرفراز آگے بڑھتا ہے اور اپنے عزیزوں سے کہتا ہے، جو بڑی عمر کی خاتون ہوتی ہیں ان سے کہتا ہے کہ آنٹی مجھے پہچاننے میں غلطی مت کیجیے ورنہ میری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ مجھے کسی قتل کا ملزم سمجھ رہے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ میں نے قتل کیا، آپ ہی بتا دیجئے کہ میں نے کچھ قتل نہیں کیا۔ پولیس والے اس کو روکتے ہیں اور اس کے بعد مسعود آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر یہ بتاتا ہے کہ واقعتاً یہ سچ فرما رہا ہے، سرفراز اصل میں وہی ہے اور جس کو سرفراز سمجھا جا رہا ہے اصل میں وہ قاتل ہے۔ سارے گھر والے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرفراز کی جگہ مسعود لے سکتا تھا، لیکن مسعود نے اپنی شرافت کا وہاں پر ثبوت دیا تھا۔ مسعود نے یہ ثبوت کیوں دیا تھا؟ مسعود وہاں رہ سکتا تھا اس لیے کہ مسعود کے دل میں ایک نیکی کا جذبہ جاگ اٹھا تھا۔ مسعود کو یہ معلوم تھا کہ وہ یہاں پر کچھ عرصہ تو لطف اندوز ہو سکتا ہے، ان نعمتوں کو انجوائے کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کی حقیقت کھلنی تھی اور پھر بھوریا چرن نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا۔ عام حالات ہوتے تو شاید بات کچھ اور ہوتی، لیکن یہاں تو بھوریا چرن کا عذاب سر پر مسلط ہے۔ تو اس وجہ سے مسعود بالکل ایک لمحہ توقف کیے بغیر فوراً جا کر پولیس کے سامنے اقرار کر دیتا ہے۔ پولیس بھی حیران ہو جاتی ہے، جج صاحب بھی ایک ان کے جاننے والے ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں، بہت متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پولیس مسعود کو جیل لے جاتی ہے۔ جیل میں وہ فیملی مسعود سے ملنے آتی ہے اور اس کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔ سرفراز بھی آتے ہیں اور سرفراز بھی آ کر بہت شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو یہ آفر کرتے ہیں کہ ہم تمہارا کیس لڑیں گے۔ مسعود کہتا ہے کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ مجھ پر مہربانی کرنے والے لوگ پھنس جایا کرتے ہیں۔ مسعود کے کہنے کے باوجود وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے جو کچھ ہوگا ہم کریں گے اور ہم تو یہ مان ہی نہیں سکتے کہ تم اتنے مہذب ہو کر کوئی قتل کر سکتے ہو۔ بہرحال کیس تو اب چلنا ہے اور اب نئے سرے سے چلنا ہے کیونکہ اب پھانسی کا وقت تو گزر چکا ہے۔ اب نئے سرے سے جج صاحب کو فیصلہ کرنا ہے، اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو فرار ہوا تھا مسعود کا، کیا یہ اس کا انفرادی عمل تھا؟ بالکل نہیں، وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس کے لیے کوئی منصوبہ تیار کیا گیا تھا اور کتنے لوگ اس میں شامل تھے، اس سب کی بھی تحقیقات کرنی تھی۔ اب مسعود جو ہے وہ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ جیل میں اس کو لے جایا جاتا ہے، جیل میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے اور جیل میں جب وہ پہنچتا ہے تو اب وہاں پر چونکہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کو ایک بہت عمدہ بریانی سامنے لا کے رکھ دی جاتی ہے۔ لیکن مسعود کی زندگی میں آسائشیں کہاں اور مسعود کہاں زندگی کو انجوائے کر سکتا ہے۔ مسعود کو جو بھوک لگی ہے، مسعود جلدی سے بریانی دیکھ کر اس کی بھوک اور بڑھ جاتی ہے اور سامنے جو بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں ان کو کھانے کو اس کا دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے وہ بوٹیاں ہلنے لگ جاتی ہیں، ان میں سے ایک بوٹی ہلنے لگ جاتی ہے اور جب وہ بوٹی ہلتی ہے تو مسعود ایک دم حیران ہو جاتا ہے حیرت کا، اور ایک دم اس کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے۔ وہاں پر بوٹی کی صورت میں جو باہر آتا ہے وہ ایک مختصر ترین انسان باہر آتا ہے جو بھوریا چرن ہوتا ہے، اور بھوریا چرن جو ہے وہ اس کے سامنے جیسے ہی آتا ہے مسعود غصے میں آ جاتا ہے اور مسعود اس سے کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ جلدی سے بھوریا چرن کا کان پکڑ لیتا ہے اور پھر بھوریا چرن سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر ایسی حرکتیں کرو گے جیل والے تمہیں پاگل سمجھیں گے، ہم تم سے بات کرنے آئے ہیں، ہم تمہار سے بات کرنے آئے ہیں، تو کا سمجھانے آئے ہیں، ہماری تمہاری تو دوستی بڑی پکی ہے، اب تو یہ دوستی بہت چلے گی۔ مسعود سمجھ جاتا ہے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے
اور اسی وقت کانسٹیبل آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مسعود کو کیا ہو گیا، اور مسعود جو ہے وہ نارمل بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بریہ چرن اس کو پھر سمجھاتا ہے کہ دیکھ بیٹوا، اگر تو اپنی زندگی کو صحیح طرح سے گزارنا چاہتا ہے تو ہمارا کام کر دے، یہ بات ہم تجھ کو بتا دیں کہ تو خود سے نہیں آیا تھا، ہم نے 100 دن کا جاب کیا تھا، عمل کیا تھا، 100ویں دن جس کو آنا تھا وہی ایک کام کر سکت ہے، ہم بھاگت دوار نہ ہی جا سکتے ہیں، تو کئی کام کرنا پڑے گا، دیر سویر کرنا پڑے گا، مصیبتوں سے گزرنے کے بعد بھی تو کرے گا، تو خوشی خوشی کر لے، تیری زندگی آسان ہو جائے گی۔ پر مسعود اس سے کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کا وقت ہو، اور وہ سوچنے کے لیے وقت مانگتا ہے۔ بریہ چرن کہتا ہے کہ سوچنے کے لیے تیرے پاس بہت وقت ہے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، مجھے آواز دیجیے، تیرے ساتھ ہی رہتا ہوں میں آ جاؤں گا۔ اب مسعود سوچنے لگتا ہے۔ اچانک سے ایک دن ایک بڑی وین لائی جاتی ہے اور تمام قیدیوں کو ایک دوسری جیل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہر کے اندر دنگا فساد پھیل چکا ہے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ جیل کے اوپر بھی جو فسادی ہیں وہ حملہ کر کے جیلر کو یا قیدیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب مسعود وہاں سے دوسری جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ جو جیل ہے یہ شہر سے باہر ہے، اور یہاں پر ماحول بہت ہی زیادہ گرم اور سخت ہے، یہاں کے لوگ چڑچڑے ہیں، اور یہاں پر وقت گزرتا رہتا ہے۔ مسعود بھی یہاں پر ہر چیز سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، مسعود بھی یہاں پر بڑے اس کے خیالات عجیب عجیب آتے ہیں، اور اس کے ایمان کو ڈگمگاتے ہیں۔ پھر ایک دن اچانک اس کو ایک حیرت کا جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ ایک سامنے سے پریزنر وین آتی ہے جو روزی آتی ہے، وہاں سے قیدی لائے جاتے ہیں، روزی لائے جاتے ہیں۔ لیکن آج ایسا کیا انوکھا ہوا کہ مسعود سامنے دیکھ کر بالکل حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھائی، چھوٹا بھائی ایک قیدی کی صورت میں وہاں پر لایا جاتا ہے۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ میرے گناہوں کی سزا اب کیا میرے بھائی کو بھی ملے گی؟ کیا وہ بھی قاتل بن گیا؟ وہ کس وجہ سے جیل میں آیا ہے؟ بہرحال وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اپنی جیل سے نکل کر اپنے چھوٹے بھائی کے پاس ضرور جائے گا اور معلوم کرے گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں اپنے آپ کے بھائی کو، مسعود یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو اس جیل میں نہیں رہنے دوں گا، اور پھر وہ اپنے پلان کے مطابق، چونکہ وہ چپے چپے سے واقف ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ بالکل ہی وہ ان سب کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب مسعود کے اندر ایک اور شخص جاگ اٹھا ہے اور یہ اپنے بھائی کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ بھائی کے پاس جاتا ہے، بھائی انتہائی مہارت کے ساتھ کسی ماہر چور، کسی ماہر کرمنل کی طرح ایک دم پلٹ کر حملے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سامنے جب اپنے بھائی کو دیکھتا ہے تو اس کی بھی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو ایک دم مل کر بہت پگلگیر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مسعود اس کو پلان بتاتا ہے کہ ہم کل رات کو یہاں سے فرار ہو جائیں گے، ہمیں یہاں سے فرار ہونا ہے۔ تمام باتیں بتانے کے بعد اگلی رات مسعود اپنے پلان کو اپنی جامہ پہناتا ہے اور دونوں بھائی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں بھائی بتاتا ہے کہ بھائی جان، آپ کے جانے کے بعد ہم پر تو جیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لوگوں نے ہم پہ آوازیں کسنا شروع کر دی، ماموں ریاض پہ آتے جاتے لوگ آوازیں کستے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا جادوگری کی اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کو تانے دیا کرتے تھے، قاتل کے دار کو تانے دیا کرتے تھے۔ ماموں ریاض نے ایک دن ان کو سمجھانے کی کوشش کی، جھگڑا بڑھا، اور عین ممکن تھا کہ وہ شخص جس لڑکے سے لڑائی ہو رہی تھی ماموں ریاض کی، وہ ماموں ریاض کو مار دیتا۔ میرے ہاتھ میں ایک ہاکی آ گئی، میں سامنے ہی کھڑا تھا، اور اس سے جا کر میں نے اس لڑکے پر حملہ کر دیا جس سے وہ جا بحق، اور اس طرح سے مجھ پر بھی ایک لڑکے کے قتل کا الزام آ گیا۔ پھر میں وہاں سے بھاگ گیا، مفرور ہو گیا، لیکن آخرکار کسی نہ کسی طرح پولیس نے مجھے پکڑ لیا۔ اب مجھے اسی سلسلے کے اندر یہاں لایا گیا ہے، لیکن جب میں وہاں سے فرار ہوا تو میری ملاقات، اب میں نے کہاں جانا تھا، کدھر جانا تھا، کچھ نہیں پتا تھا، میری ملاقات چاند میاں سے ہوئی۔ مسعود کا بھائی بتاتا ہے کہ چاند میاں سے ملاقات جب ہو گئی تو چاند میاں ایک کرمنل آدمی تھے، لیکن تھے بہت اچھے تھے، تو وہ مسعود کے بھائی کی مدد کرتے ہیں۔ چاقو چلانا، جیبیں کاٹنا اور ہر قسم کے چوری چکاری کے کام جو ہیں وہ اس کی تربیت مسعود کے بھائی کو دی جاتی ہے۔ مسعود کا بھائی ایک پروفیشنل چور بن چکا ہے، چاقو چلانے کا وہ ماہر ہے۔ دونوں کے جسموں کے اوپر قیدیوں کی وردی ہے، اب اس سے جان چھڑانی ہے، جس کے لیے مسعود کا بھائی بڑے ماہرانہ طریقے سے گھر میں کودتا ہے اور اس کے بعد کچھ لباس لے کر آتا ہے، اور یہ دونوں اپنے لباس تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر رقم بھی ہوتی ہے۔ بھائی کہتا ہے
बड़ा भाई कहता है, मसूद कहता है कि क्या तुमने ये चोरी की? तो छोटा भाई कहता है कि भाईजान फिर क्या करें, दुनिया हमें कोई काम देगी, दुनिया हमें रहने देगी? बहरहाल फिर मसूद को वो बताता है कि अब हम चांद मियाँ के पास जाएंगे, और चांद मियाँ जो है वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हमारी कोई ना कोई मदद कर सकते हैं। कहानी का ये सिलसिला यहीं पर आज के एपिसोड का अख्ताम होता है। लेकिन लास्ट एपिसोड में, इंग्लिश की एपिसोड में, मैंने एक लफ्ज़ चूज़ किया था जो था स्ट्रैंगुलेट। क्या आप लोग ये जानते हैं कि स्ट्रैंगुलेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता है किसी को गला दबाकर मार देना, गला घूंट कर मार देना। लास्ट अंग्रेजी की जो हमारी एपिसोड आई थी उसके अंदर ये वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आप लोगों ने अपने पास संभाल कर रखना है। वोकैबुलरी में नोट कर लीजिए, स्ट्रैंगुलेट। और स्ट्रैगल इसका सिनोनिम है, जिसका मतलब भी जो है वो गला घूंट कर मारना होता है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए, अगर मेरा मटेरियल आपको पसंद आए, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का लाजमी आप लोगों ने शेयर करना है, इरादा कीजिए। और आगे पैसे तो आपके लगते नहीं, जल्दी से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।